بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد نماز عصر اور نماز فجر ہے، اور دوسری روایت میں من صلی کی جگہ ہے من حافظ، جس نے ان دونوں نمازوں کی حفاظت کی اور ان دونوں نمازوں کو اہتمام سے ادا کیا باجماعت، تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا یلج النار رجل صلی قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فرمایا کہ وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، کسی قیمت پر وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلی والی نماز اور غروب سے پہلے کی نماز پابندی کے ساتھ اہتمام سے پڑھے۔ اس سے بھی مراد نماز عصر اور نماز فجر ہے، ظاہر ہے۔ 2 روایت ہو گئی۔ تیسری روایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا میں ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں جو میری گفتگو سے تعلق رکھتا ہے۔ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے بشرطے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہ توڑو، اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا ذمہ توڑ دیا تو اللہ جل شانہ تمہیں اوندھے منہ جہنم میں داخل فرما دیں گے، اوندھے منہ تمہیں جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ من صلی الصبح فی جماعت، اس میں جماعت کی قید ہے کہ جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، بشرطے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہ توڑو، اور اگر توڑ دیا پھر تم اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتے۔ اور قرآن کریم میں یہ تو میں نے 3-4 حدیثیں مختصر سی تھی، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، مختلف حدیث کی کتابوں میں تھی۔ قرآن کریم میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص نماز وسطیٰ کی۔ نماز وسطیٰ سے مراد ہے نماز عصر، اس لیے کہ عصر کی نماز جو ہے وہ درمیان میں آتی ہے۔ نمازیں تو ویسے 5 فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ان 2 نمازوں کی احادیث میں بڑی خصوصیت آئی ہے، اور میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے روایتیں 3-4 پڑھ دی ہیں، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ فجر کا وقت جو ہوتا ہے وہ نیند کا وقت ہوتا ہے، اور عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ کاروباری مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ دونوں چیزیں انسان کو نماز سے غافل کر دیتی ہے اور نماز کو آدمی ٹلاتا رہتا ہے۔ اس پر مزید تبصرہ کرنے کی اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند میں ہوتا ہے آدمی ٹھیک ہے یار جب آنکھ کھلے گی پھر پڑھ لیں گے، کیا پریشانی ہے، نماز کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ آدمی ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، نماز قضا پڑتا ہے۔ عصر کا وقت جو ہے وہ مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، کاروبار کی مشغولیت ہوتی ہے، اور یہ شیطان بھی بڑا عجیب ہے، شیطان بھی بڑا شیطان ہے۔ دکاندار بیٹھے رہیں گے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، اور جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوگا گاہک آنا شروع ہو جائیں گے، دیکھا ہوگا آپ نے، گاہک آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب آدمی جو ہے وہ
دو کشتی میں سوار ہے، اب میں گاہک کو چھوڑتا ہوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز پڑھنے جاتا ہوں تو گاہک چلا جاتا ہے. یہ ہے آزمائش، یہ ہے آزمائش. چھوڑ دو گاہک کو، یہ گاہک خود آپ کے پاس نہیں آیا، یہ اللہ نے اس کو یہاں بھیجا ہے، اور جس اللہ نے یہاں ابھی بھیجا ہے، اگر آپ کے مقدر میں ہے آپ کی دکان سے چیز خریدنا اور اس کے مقدر میں ہے یہاں سے لینا، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اس کو یہی لے کر آئیں گے. وہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتا، وہ کہیں نہیں جا سکتا. لہذا جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب اس کے بعد جو وہ نہ گاہک کو دیکھنا ہے، نہ پیسے کو دیکھنا ہے، نہ نفع کو دیکھنا ہے. اب تو اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، آدمی اس کی طرف چل پڑے. یہ تو حضرت میں نے آپ کے سامنے مختلف روایتیں پڑھی ہیں. اب ان روایات سے متعلق میں چند گزارشات ذکر کروں گا، اور اس کے بعد پھر بات ختم کر دوں گا. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ آسمان سے زمین تک مسلسل فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے. ان کی مستقل ڈیوٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی آ رہے ہوتے ہیں، کوئی جا رہے ہوتے ہیں، کوئی آ رہے ہوتے ہیں، کوئی جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو دو وقت ہیں، عصر اور فجر کا وقت، ان دونوں وقتوں میں دونوں وقت کے فرشتے جو جمع ہوتے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں تھی، وہ دونوں کے دونوں اس وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں. فجر والے آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، عصر تک نماز میں شامل ہو کر یہ چلے جاتے ہیں، پھر رات والے عصر میں شریک ہو جاتے ہیں. تو دونوں کی جو ملاقات ہے، وہ ملاقات ان دونوں اوقات میں ہوتی ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا علم ہے، ہر ایک بات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ بور تو نہیں ہو رہے میری گفتگو سے؟ فرماتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جی زمین سے آ رہے ہیں. کیا کر کر آ رہے ہو؟ جی وہ آپ کے نے جو ڈیوٹیاں ذمہ لگائی ہیں اس کا فریضہ ادا کر کر آ رہے ہیں. تو تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا؟ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے آپ کے بندوں کو نماز کی حالت میں دیکھا ہے، نماز کی حالت میں. گویا کہ یہ فرشتے انسان کے نمازی حاضری کی اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دے رہے ہیں. اسی لیے علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات ذکر فرمائی کہ جو آدمی ان دونوں نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، یا دونوں میں سے کسی ایک نماز کا اہتمام نہیں کرتا، وہ فرشتوں کی گواہی سے محروم ہے. وہ فرشتوں کی گواہی سے محروم ہے، اس کو گواہی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ وہ تو موجود ہی نہیں ہے. اس لیے ان دو نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. دوسری بات، ان احادیث کی روشنی میں علماء نے یہ بات فرمائی کہ جنتی جس وقت، بڑی اہم بات ہے، جنتی جس وقت جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پہنچا دے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو روزانہ اہل جنت کو دو وقتوں میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. یہ بڑی اہم بات میں ذکر کر رہا ہوں. دو وقتوں میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، ایک عصر کے وقت، ایک فجر کے وقت. یہ حدیث ذکر کر کر علماء نے فرمایا کہ جو آدمی ان دو نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب تو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جس کے دل میں یہ امنگ، یہ شوق نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے؟ کون سا ایسا ہوگا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے تو اس دیدار کے لیے ان دو وقتوں کی بالخصوص نماز، ویسے تو 3 نمازیں اور بھی ہیں، اس میں تو آدمی پڑھ ہی لیتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کے لیے ان دو وقتوں کی نماز کی پابندی از حد ضروری ہے. اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ پہلی امتوں پر صرف یہ 2 نمازیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی، صرف یہ 2 نمازیں، لیکن وہ یہ 2 نماز بھی نہ پڑھ سکے. اب اگر ایک آدمی ان 2 نمازوں میں سستی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا تعلق اس امت سے نہیں جوڑ رہا، وہ اپنا تعلق اس امت سے جوڑ رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ہے. اندازہ لگا لیں. اور فجر کی باجماعت نماز
بڑی عجیب بات لکھی ہے شراح حدیث نے، یاد رکھنے کے قابل ہے. فرمایا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ایک مسلمان کے ایمان کی کسوٹی ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ایک مسلمان کے ایمان کی کسوٹی اور معیار اور پہچان اور شناخت ہے. یعنی مسلمان ہوگا وہ لازمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا. اور کل بھی میں نے وہ روایت آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ منافق پیچھے رہ سکتا ہے، مسلمان پیچھے نہیں رہ سکتا. منافق نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے نماز چھوڑنا ایسا ہے جیسے کہ ناک پر مکھی بیٹھی انگلی سے اڑا دی. اور مسلمان کے لیے نماز چھوڑنا ایسا ہے جسے پہاڑ سر پر رکھ دیا، اتنا بھاری ہوتا. اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز دونوں نمازیں خاص طور پر ایسی ہیں کہ جو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے. ان دونوں نمازوں پر اللہ جل شانہ ہمیں ان احادیث پر اور ان گزارشات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.